میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، جس میں سب سے پہلے ہم نے جس کتاب پر بات کی تھی وہ کتاب تھی اردو کی شعری اصناف۔ آج ہم جس کتاب کو زیر بحث لانے جا رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے اردو اصناف ادب۔ اردو اصناف ادب جو ہے وہ عطا الرحمن نوری نے لکھی، اور اس کو جو ہے اس میں بھی اردو کی جو مختلف اصناف ہیں اس کو مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ دنیا کی تمام زبانوں کے ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طرح اردو زبان و ادب میں بھی اصناف ادب کے دو حصے ہیں، اصناف سخن یعنی شاعری اور اصناف نثر۔ اصناف سخن کو موضوع اور حیت کے اعتبار سے دو خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، نمبر ایک موضوع کے اعتبار سے اور نمبر دو حیت کے اعتبار سے۔ موضوع کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حمد ہے، مناجات ہے، نعت ہے، منقبت ہے، غزل ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، شعر اشوب ہے، وسوخت ہے، ریختی ہے، پیروڈی ہے، گیت ہے، عجو ہے۔ اور حیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مثنوی، رباعی، قطع، مصمت، ترکیب بند، ترجیع بند، نظم، پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم، سانٹ، ترالیہ، ہائکو، نثری شاعری۔ تو موضوع کے اعتبار سے ہم پہلے جو ہے وہ اصناف سخن کو پڑھتے ہیں۔ تو موضوع کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو اس نظم میں یا اس شاعری کی قسم میں جو موضوع بیان کیا جائے گا وہ اہم ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ حمد ہے۔ حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ حمد جو ہے وہ کئی زبانوں میں لکھی جاتی ہے، عربی، فارسی اور اردو، یعنی کئی زبانوں میں یہ لکھی گئی ہے۔ حمد کے لیے ضروری ہے کہ شاعر بارگاہ صمدیت کے آداب کا مکمل خیال رکھے، لب و لہجے اس کا انتہائی مؤدب ہو اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا کی تعریف کرے، زبان پاکیزہ، شستہ، بلیغ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ شاعر اس بات کا بھی دھیان رکھے کہ حمد عشق الہی میں ڈوب کر تحریر کی جائے، نہ کہ محض رسمی دکھاوے کے لیے۔ مولانا احمد رضا خان کے نعت کے حمد کے چند شعر دیکھیے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتاً کرم فرمایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تمہیں حاکم برا یا تمہیں قاسم عطا یا تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطا۔ دوسرا جو ہمارے پاس صنف سخن آتی ہے وہ مناجات آتی ہے، جو حمد کے ہی ساتھ جڑی ہوئی ایک شکل ہے اس کی۔ مناجات کا مطلب ہے دعا، ایسا کلام جو بارگاہ صمدیت میں بطور التجا پیش کیا جائے اس کو ہم مناجات کہتے ہیں۔ مناجات یعنی دعا کرنا، خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ دیکھیے گا شعر، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دلدل میں کشتی پھنسی ہے، میرے دل پہ غفلت کی چادر پڑی ہے، نحوست گناہوں کی چھائی ہوئی ہے، یہی بات ہم نے بڑوں سے سنی ہے، نہ ہوگی بندگی گر تو کیا زندگی ہے، اے ابر کرم میں اب برس جا برس جا، عجب آگ ایسیاں کی مجھ میں لگی ہے، نہیں پاس حسن عمل میرے مولا، نظر میری تیری کرم پہ لگی ہے، عبید رضا نیکیوں سے خالی، گناہوں میں حاصل اسے برتری ہے۔ تیسری جو صنف آتی ہے وہ ہمارے پاس نعت آتی ہے۔ نعت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، تعریف و توصیف، شمائل، خصائص، کمالات و اختیارات کے شعری انداز بیان کو نعت یا نعت خوانی یا نعت گوئی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں نعت کے لیے لفظ مدح النبی یا المدح النبویہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، مگر اردو اور فارسی میں حضور اکرم کے اوصاف حمدیہ اور خصائص جمیلہ بیان کرنے کو نعت کہتے ہیں۔ نعت لکھنے والے کو نعت گو شاعر، جبکہ نعت پڑھنے والے نعت خواں کو ثنا خواں یا نعت خواں کہتے ہیں۔ اسلام کی ابتدا تاریخ میں بہت سے صحابہ کرام نے نعتیں لکھی اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اولین نعت گو شاعر جو ہے وہ حضرت ابو طالب اور اصحاب میں حضرت حسان بن ثابت تھے۔ اسی بنا پر حسان بن ثابت کو شاعر دربار رسالت بھی کہا جاتا ہے۔ ذیل میں آپ کی نعتیہ شعر کا ترجمہ۔ یا رسول اللہ، آپ سے حسین تر میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین و جمیل کسی نے ماں نے جنا نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں اور گویا آپ جیسا چاہا تھا آپ کو ہر عیب سے پاک فرمایا گیا، گویا آپ جنہیں جیسا چاہا تھا ویسا ہی ہوا۔
حضور نبی اکرم نے خود کئی مرتبہ حسان بن ثابت سے نعت سماعت فرمائی۔ حسان بن ثابت کے علاوہ بھی ایک طویل فہرست ہے ان اصحاب کرام کی جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی اور پڑھی۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ کے استقبال میں انصار کی بچیوں نے دف پڑھی جس کا ذکر شعر دوام میں پایا گیا ہے۔ حضرت حسان بن کے علاوہ حضرت اسود بن سریہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عامر بن القو، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت کعب بن زبیر اور حضرت ناظر بن نابغہ بن جادی، انہوں نے آپ کی نعتیں پڑھی۔ صحابہ کرام کے بعد امام ابو حنیفہ، شیخ سعدی، مولانا جامی، ابو بصیری، ڈاکٹر اقبال، مولانا احمد رضا خان اور متعدد اشاق اس صنف میں نظر آئے۔ نعت میں ایسا مضامین لانے چاہیے جو نعت کریم کی شان کے مطابق ہو، جسے سننے اور پڑھنے کے بعد نبی اکرم کی عظمت، شان رفع، بزرگی، کمالات، اختیارات سے واقفیت ہو اور دلوں پر روحانی اور اخلاقی اثرات مرتب ہوں۔ ان کی مہک نے دل و دل کے غنچے کھول دیے ہیں، جس کی راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ منقبت، لفظ منقبت جو حضرت علی کی تاریخ میں لکھے ہوئے اشعار کو کہتے ہیں، مگر عرف عام میں کسی بزرگ یا ولی یا بزرگ جو ہے وہ برگزیدہ شخصیت کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی برگزیدہ ولی یا صحابہ کی جو تعریف ہم کریں گے اس سے ہم منقبت میں کریں گے۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین کی شان میں پروفیسر ادیب رائے پوری کی منقبت ملاحظہ کیجیے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جان بتوں کے سوا کوئی نہیں کھل سکا، قطرہ آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ غزل دیکھیں جی آگے۔ آج ابھی ہم غزل پر بات کرتے ہیں۔ غزل جو ہے یہ غزال سے نکلا ہے۔ غزال ہرن کو کہتے ہیں اور غزل ہرن کے گلے سے نکلنے والی آواز کو کہتے ہیں۔ جب شکاری ہرن کو جو ہے وہ شکار کرتا ہے تو اس کے گلے سے جو آہ نکلتی ہے اس کو ہم غزل کہتے ہیں۔ جب وہ شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے، غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا، عشق و محبت کا اظہار کرنا بھی بتایا گیا ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورت سے باتیں کرنا، یعنی غزل عشق و محبت کی قلبی واردات کی ترجمانی ہے۔ اصطلاح شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ایک شعر الگ مضمون کا حامل اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان ہوئی ہو، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ لیکن آج کل غزل میں عشق و عاشقی کے علاوہ دنیا کا ہر موضوع زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس غزل کا آغاز فارسی زبان سے ہوا، لیکن اس سلسلے میں اسے عربی زبان سے تعلق سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عربی صنف قصیدے میں موجود تشبیہ بھی سے غزل کی ابتدا ہوئی۔ غزل کے موضوعات میں بڑی وسعت اور رنگا رنگی ہوتی ہے۔ غزل اردو کی مقبول ترین صنف سخن ہے۔ اس کی مخصوص حیثیت ہوتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ دل سے تیری نگاہ و جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک نظر میں رضامند کر گئی۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ میر کا شعر دیکھیے، میر نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں عام طور پر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل کہلاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصروں کی ردیف اور ان کا قافیہ ہوتا ہے، لیکن مطلع کے بغیر اشعار اس کی پابندی نہیں کی جاتی۔ بعض میں ایک سے زائد مطلع ہوتے ہیں۔ دوسرا مطلع مطلع ثانی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بھی دونوں مصروں میں ردیف و پابندی پڑنی چاہیے۔ غزل کا ہر شعر ایک لدائی اور معنوی اعتبار سے بھی مکمل ہوتا ہے۔ اس کا دوسرے اشعار سے معنوی ربط نہیں ہوتا، لیکن بعض نظموں و غزلوں میں 2 یا 3 سے ایسے مسلسل اشعار موجود ہوتے ہیں جن میں ربط مضمون اور خیال کا تسلسل پایا جاتا ہے۔ ایسے اشعار قطع کہلاتے ہیں۔ بعض ایسی غزلیں ہوتی ہیں جن کے تمام اشعار میں تسلسل موجود ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مربوط۔ ایسی غزل کو مسلسل غزل کہتے ہیں۔ غزل کے اشعار کی تعداد 3 سے 50 تک متعین کی گئی ہے، لیکن عام طور پر 7، 9، 11 تک اشعار پر مشتمل غزل ہوتی ہے۔ حیت یا شکل کے اعتبار سے غزل کے زائد ترکیبی، مطلع، قافیہ، ردیف، مقطع، قلی قطب شاہ، غواصی، نصرتی، ولی، میر، دت، آتش، ناصر، غالب، مومن، حسرت، فانس، جگر، مجروح، ناصر کاظمی، اردو کے بے شمار غزل گو شعراء ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بیت الغزل، غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ مثلا مجروح سلطان پوری کا شعر دیکھیے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ یہ مجروح سلطان پوری کا مشہور شعر ہے، ان کی غزل سے لیا گیا ہے جو زبان زد عام ہو چکا ہے۔ آگے جی فرد، شاعری میں ایک اکیلے شعر کو فرد کہتے ہیں۔ مصرع شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔
مطلع کسی بھی غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے ہم مطلع کہتے ہیں، مطلع کے بعد دوسرا مطلع ہوتا ہے۔ غزل میں اگر پہلے مطلع کے بعد دوسرا مطلب ہے تو اسے اس نے مطلع کہتے ہیں، اس نے مطلع مطلع کے فروع میں آنے والے شعر کو کہتے ہیں، جسے زیب مطلب بھی کہا گیا ہے۔ مقطع کے معنی قطع کرنے کے، چونکہ شاعر اپنے اختتامی شعر میں تخلص استعمال کرتا ہے، اسی آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نجف شرازی کا شعر دیکھیے، جس سے دیکھا تجھے حال یہ ہے میرا، مجھ کو کہتا ہے پاگل زمانہ نجف۔ یہ نجف شاعر کا نام ہے، شاعر کا تخلص ہے۔ آگے ہم قصیدے کو دیکھتے ہیں۔ قصیدہ لفظ قصد سے مشتق ہے، اور اصطلاح شاعری میں قصیدہ ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس میں قصد یا ارادے کے کسی کی تعریف یا مذمت کی جاتی ہے۔ تعریف ہو تو قصیدہ مدیح کہلاتا ہے، اور مذمت ہو تو ہجویہ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر تعریف ہوگی تو اسے قصیدہ مدیح، اور اگر مذمت ہوگی تو اسے ہجویہ کہیں گے۔ قصیدہ دراصل ایسی مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر دونوں اور باقی تمام شعر کے دوسرے میں سے کافی ردیف ہوں، لیکن ردیف کی پابندی ضروری نہیں۔ اردو ادب میں قصیدہ فارسی سے داخل ہوا۔ اردو میں مرزا رفیع الدین صدہ، ابراہیم ذوق جیسے شعراء نے قصیدے کی صنف کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ قصیدہ حیت کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے، بہر شروع سے آخر تک ایک ہوتی ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی شعر کے آخری مصرے ہم کافی اور ردیف ہوتے ہیں، مگر قصیدے میں ردیف لازمی نہیں۔ قصیدے کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے، بعض اوقات درمیان میں بھی مطلع لائے جاتے ہیں۔ قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ کوئی مقرر نہیں۔ اردو اور فارسی میں کئی 100 اشعار قصیدے کے بھی ملتے ہیں۔ قصیدے کی شکل یا حیت موضوع دونوں کی نوعیت مقرر ہوتی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان دونوں میں کسی ایک کی عدم موجودگی سے یہ صنف اپنی شناخت کھو دیتی ہے۔ غزل جیسی مقبول صنف اس سکے وطن سے پیدا ہوئی۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی گاڑا مغز ہے۔ اس صنف صنف سخن کو اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اپنے نادر و بلند اور پرشکوہ مضامین کی وجہ سے تمام اصناف سخن میں ممتاز ہے۔ تمام اصناف میں اسے وہی اہمیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں مغز سر کو حاصل ہوتی ہے۔ اس سے مقصد تصور کر کے قصیدے کا نام رکھا گیا۔ قصیدے کی زبان جو ہوتی ہے وہ پرشکوہ اور لہجہ بلند آہنگ ہوتا ہے۔ قصیدے میں الفاظ و تراکیب پر روب اور باوقار ہو، تشبیہات و استعارہ کا موضوع استعمال ہو، ثنائے بدائع میں جدت طرازی، خیالات کی ندرت اور مبالغہ آمیزی ہو، مگر غلو سے گریز کیا جائے، غلو بڑھا چڑھا کر بیان کریں۔ قصیدے میں غزل کے برخلاف خیالات اور مضامین مربوط ہوتے ہیں، اس لیے اسے ان عنوان سے مزین کیا جاتا ہے، جیسے در منقبت حضرت علی، در منقبت امام رضا، در مدح عالم گیر ثانی اور در مدح آصف الدولہ۔ قصیدے کے مختلف مناسبت سے مختلف ناموں سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، جیسے آخری لفظ کی مناسبت سے لامیہ، لافیہ، میمیہ۔ ظاہری شکل کے لحاظ سے تمہیدیہ، خطابیہ، وعظیہ، مدیحہ، ہجویہ، بیانیہ، بہاریہ، عشقیہ، اور تشبیب کے مطابق تقسیم بہاریہ، عشقیہ، حالیہ، فخریہ اور دعائیہ وغیرہ۔ اچھا اجزائے ترکیبی آپ ذرا اس کے دیکھیے گا، تشبیب ہے، گریز ہے، مدح ہے، غرض مطلب ہے اور دعا ہے۔ اس صنف متعدد شعراء نے طبع آزمائی کی، لیکن سب سے زیادہ شہرت مرزا رفیع الدین صدہ اور شیخ ابراہیم ذوق کے قصائد کو حاصل ہوئی۔ مصفی نے صدہ کو قصیدے کا نقاش اول اور زبان کا حاکم اوج کا بادشاہ قرار دیا ہے۔ سلاطین، امراء، آمرانہ حکومتوں اور نوابوں کی نوابی کے خاتمے کے بعد اب قصیدے کے لیے سازگار ماحول نہیں رہا، کیونکہ اب برسر اقتدار حکمراں اور وزراء شاعروں کی بجائے کالم نگاروں کی سرپرستی کرنے لگے ہیں، اور ہر اخبار میں کوئی نہ کوئی قلمکار کسی نہ کسی کی مدح اور قصیدہ خوانی کر رہا ہے۔ اس لیے رائج صنف کی حیثیت سے قصیدے جیسی اہم صنف کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ قصیدہ در منقبت حضرت علی، کچھ شعر ہم پڑھتے ہیں اس کے۔ دہر جز جلوۂ یکتائی معشوق نہیں ہم ہوتے، اگر حسن ہوتا خود بھی بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت نہ ہے ذوق، بے کسی آئے تمنا کہ دنیا نہ دی، ہر زائے نغمہ زیر بم و ہستی آدم، لغو ہے آئینہ فرق جنو و تم کی، عشق معنی اما خیمازہ عرض صورت، سخن حق ہما پیمانہ ذوق تحسین، لاف دانش غلط و نافع عبادت معلوم، درد یک ساغر غفلت ہے چہ دنیا و چہ دین۔ آگے مرثیہ۔ مرثیہ جب ارشاد سے لفظ نکلا ہے، اس کے معنی بکا اور بیان کرنے کے۔ مرثیہ شاعری کے ایسی صنف کو کہا جاتا ہے جس میں کسی وفات پر اظہار غم اور مرنے والے کے لیے اوصاف بیان کیے جائیں، یعنی مرنے والے کے لیے رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔
یہ اردو کی مقبول صنف سخن ہے. اس کی ابتدائی سے توجہ کی گئی. قدیم اردو یا دکنی کے کم و بیش تمام شعراء نے مرثیے لکھے. مرثیے کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی، لیکن اردو اور فارسی میں مرثیے کی صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعہ کربلا کے لیے مخصوص ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سی عظیم شخصیات کے مرثیے لکھے گئے. اردو میں مرثیے کی ابتدا دکن سے ہوئی. غزل میں دکن میں عادل شاہی اور کتب شاہی سلطنتوں کے بانی اپنے یہاں امام باڑوں میں بھی مرثیہ خوانی کرواتے رہے. اردو کا جو سب سے پہلا مرثیہ گو دکنی شاعر وہ ملا مجی ہے. لکھنؤ میں اس صنف کو مزید ترقی ملی اور میر انیس اور میر دبیر جیسے شعراء نے مرثیے کو اعلیٰ مقام عطا کیا. مرثیے کا زیادہ استعمال واقعہ کربلا کو بیان کرنے میں ہوتا ہے. جدید تنقیدی بصیرت کی روح سے مرثیے گو کی جو فن کا شاعری سب سے حساس اور گھٹن معاملہ ہے. باریک بین افراد جانتے ہیں کہ کئی اصناف سخن پر فنی گرفت رکھے بغیر ایک فکر انگیز اور جاندار مرثیہ نہیں لکھا جا سکتا. شعر پر فنی گرفت کے ہمراہ جتنی فصاحت بلاغت، حساسیت اور علمی اور فکری مواد پر دسترس ایک کامیاب مرثیہ نگار کو ضروری ہوتی ہے، اتنی ہی صحیح نقدی اور کسی صنف سخن میں مطلوب نہیں ہوتی. عام طور پر مرثیے واقعات کربلا پر مبنی ہوتے ہیں. اس میں سیدنا امام حسین، آپ کی جاں نثاروں اور خانوادہ حسین کی سیرت، شخصیت، کردار، جذبات، احساسات، اعضاء سے رخصتی، میدان کا راز اور ان فدائیان حسین کی آمد، آلات حرب، جنگ کا منظر، گھوڑوں کی تیزی، تلواروں اور نیزوں کی چمک دمک، فرات کے کناروں پر دشمن کی فوج کے پہرے، پیاسوں کی شہادت اور پھر ان کے زخمی لاشوں پر بین و بقا وغیرہ. سودا، انیس اور دبیر جیسے شعراء نے مرثیے کو جس بلندی پر پہنچایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں. اردو میں غیر مذہبی، شخصی اور قومی مرثیوں کی بھی کمی نہیں ہے. شخصی مرثیوں میں حالی، اقبال، سرور جہاں آبادی، چکپسٹ اور صفی لکھنؤ کے نام قابل ذکر ہیں. ان شعراء نے مختلف علمی، ادبی اور سیاسی شخصیت کی وفات پر مرثیے لکھے. اچھا، یہ قصیدہ انہوں نے لکھا ہے تو یہاں پر ہم کہیں گے مرثیہ، چونکہ ہم مرثیہ پڑھ رہے ہیں تو یہ مرثیے کی اقسام ہے، شخصی ہے، قومی ہے، کربلائی ہے. اچھا، اجزائے ترکیبی کیا ہے؟ چہرہ ہے، سراپا ہے، رخصت ہے، آمد ہے، رز ہے، رزم ہے، شہادت ہے، بیان ہے. مرزا سلامت دبیر کے مرثیے کے چند نمونے ملاحظہ کیجیے. ہاتھوں پہ لے کے اس کو چلے شاہ کربلا اور ساتھ ساتھ گود کو کھولے ہوئے قضا. لکھا ہے دھوپ تیز تھی اور گرم تھی ہوا، اصغر پہ ماں نے ڈالی تھی اجلی سی ایک ردا. چادر نہ تھی وہ چہرے پہ آفتاب پر، ٹکڑا سفید ابر کا تھا آفتاب پر. ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبط مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا. پانی کے واسطے نہ کروں گا میں التجا، منت کروں گا بھی تو سنیں گے تو نہ اشکیا. کم ظرف سنگ دل ہیں یہ کیا رحم کھائیں گے، مجھ کو یقین نہیں ہے کہ پانی پلائیں گے. پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کریں سوال پہ شرما کے رہ گئے. غیرت سے رنگ فک ہوا تھرا کے رہ گئے، چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے. آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں، اصغر تمام پاس عرض لے کے آئے ہیں. ماں سے بہت سے گلے سے لگایا نہ چپ ہوئے، بہنوں نے گودیوں میں کھلایا نہ چپ ہوئے. گہوارے میں پھوپھی نے جلایا نہ چپ ہوئے، رو رو کے سارے گھر کو رلایا نہ چپ ہوئے. وہاں اشک بار تھے تو یہاں بے قرار ہیں، پانی کے تو سبوں سے یہ امیدوار ہیں. گھر میں بقول شمع و عمر ہوں گنہگار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار. ششمائے بے زبان نبی زادہ شیر خوار، یفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار. سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زادہ ہے. پھر ہونٹ پہ زبان کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہتا تھا سو کہہ چکا پدر. باقی رہی نہ بات کوئی ہے میرے پسر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر. پھیری زباں لبوں پہ جو اس نور عین نے، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے. مولا فلک کو دیکھ رہے تھے ناگہاں، ولی ہر ملا نشانے سے دو ٹانک کی کماں. ترکش سے چھین کے کھینچ لیا تیر جاں صدا،
جوڑا کماں میں تاکہ حلقوں میں بے زباں، چھٹتے ہی حلق بچے کا چھیدا جو تیر نے، گھبرا کے غش سے کھول دی آنکھیں صغیر نے۔